ریسٹ اینڈ ہینڈ کی پچھلی ویڈیو پارٹ 1 میں ہم نے کارپل ٹنل سنڈروم کے بارے میں بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی اور ہم نے دیکھا کہ جو لوگ ریسٹ اور ہاتھ کا اپنے پروفیشن کے دوران، اپنے ہابی کے دوران یا اپنے کام کاج کے دوران بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی ہاتھوں کو اور ریسٹ کو کام کاج کے دوران لمبے عرصے تک استعمال میں رکھتے ہیں اور ایک ریپیٹیٹیو قسم کی موومنٹس میں رکھتے ہیں، یعنی ہر وقت ریسٹ اور ہاتھ حرکت میں رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو کارپل ٹنل یعنی جو ریسٹ کے اندر ایک ٹنل کی طرح کا انیٹمیکل سٹرکچر ہے، اس کے اندر جو میڈین نرو ہے جو کہ ہاتھ کے پہلی 4 فنگرز کو سپلائی کرتی ہے، یہ نرو یعنی میڈین نرو اس کام کاج کے دوران یا مسلسل کام کاج کے دوران زخمی ہوتی ہے یا انجرڈ ہوتی ہے، یا اس کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ یہ تھک ہو جاتی ہے اور اس کے کام کاج یعنی کہ میڈین نرو کی جو سپلائی ایریا ہے اس میں کچھ سمٹمز یا علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کافی تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جب میڈین نرو متاثر ہوتی ہے کارپل ٹنل کے درمیان تو اس کے سمٹمز ہاتھ پہ کیا ہوتے ہیں یا اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ تو سٹارٹ میں جب میڈین نرو ایفیکٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو پہلی علامات دیکھنے میں آتی ہیں اس میں ہتھیلی اور ہاتھ کی انگلیوں اور ریسٹ کا ایریا ہے، کلائی کا جو ایریا ہے، اس میں ایک طرح کی ٹنگلنگ سینسیشن شروع ہو جاتی ہے، یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر سوئیاں سی چبھ رہی ہیں۔ یہ موسٹلی یہ علامت پہلے سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد ہاتھ میں ایک درد کی لہر سی آتی ہے جو ریسٹ سے یا کلائی سے نیچے انگلیوں کی طرف جاتی ہے۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد یا اس کے ساتھ ہی اس میں اس ایریے میں ایک نمنس سی شروع ہو جاتی ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ ہاتھ کمزور ہو رہا ہے اور سن ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شدید قسم کا درد ہاتھ میں شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو درد اور یہ جو علامات ہیں یہ کام کاج کے دوران زیادہ محسوس ہوتی ہیں، لیکن بعض مریضوں میں رات کے وقت یا صبح کے وقت بھی یہ علامات دیکھنے میں آتی ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ میڈین نرو کو ڈیمیج ہونے سے پہلے بچانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ یہ علامات شروع ہوں ہاتھوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اور عام آدمی کو یا کام کاج کرنے والے آدمی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کارپل ٹنل سنڈروم کی بیماری کی علامات شروع ہو گئیں تو اس کے بعد اس کو روکنا اور اس کو کنٹرول کرنا ایک بڑا مشکل عمل ہے۔ اور دیکھنے میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ لمبے عرصے تک ٹریٹمنٹ لیتے ہیں ان سمٹمز کی، ان میں بہت ساروں کو اس کا افاقہ بھی ہوتا ہے اور بہت ساروں کو اس کا افاقہ نہیں بھی ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں جو ہمارا فوکس ہے یا جو ہمارا مقصد ہے اس ویڈیو کو پوسٹ کرنے کا، اس میں ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ سمٹمز سامنے آنے سے پہلے ہی آدمی یا جو لوگ کام کاج کرتے ہیں انہیں ہاتھوں کو کنٹرول کرنا چاہیے اور میڈین نرو کو ڈیمیج ہونے یا زخمی ہونے سے بچانا چاہیے، اور اس کے لیے ایک پالیسی بنا لینی چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کام کاج کے درمیان اپنے ہاتھوں کا کس طرح استعمال کرنا ہے، کتنا استعمال کرنا ہے، اور درمیان میں کیسے ریسٹ دینا ہے، اور اس سے متعلق جو ہمارے پاس ایکسرسائزز ہیں ان کو ہم نے کیسے پرفارم کرنا ہے۔ اس ویڈیو کا یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اور دوسری یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ویڈیوز ایک انتہائی آسان زبان اور لینگویج میں عام آدمی کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ کارپل ٹنل سنڈروم سے بچاؤ کی جب ہم تدابیر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ورکنگ انوائرمنٹ کو بھی بہتر کرنا چاہیے۔ ورکنگ انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ اپنی جاب کے دوران یا اپنے کام کاج کے دوران جو ٹولز یا جو ایکوپمنٹ آپ استعمال کرتے ہیں
اس کی کوالٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو آپ کا کمپیوٹر کا جو ماؤس ہے وہ بہت اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے، اور اس کی موومنٹ آسان اور ایزی ہونی چاہیے تاکہ آپ کے ہاتھ اور کلائی کی کم سے کم موومنٹ ہو۔ اسی طرح جو کلائی جس ٹیبل پہ آپ رکھتے ہیں وہاں ایک اچھا کوشن والا پیڈ ہونا چاہیے، ماؤس پیڈ کوالٹی کا ہونا چاہیے، سافٹ ہونا چاہیے، اور آج کل بہت اچھی کوالٹی کے مارکیٹ میں کوشن والے یا جیل والے ماؤس پیڈز ملتے ہیں۔ یہ ضرور استعمال کرنے چاہیے تاکہ کلائی کو اور ہاتھوں کو ڈیمیج ہونے سے بچایا جا سکے۔ اسی طرح ورکنگ انوائرمنٹ میں جو لوگ میوزیکل انسٹرومنٹس بجاتے ہیں ان کو اچھی کوالٹی کا اور ایسا فلیکسیبل اور سافٹ انسٹرومنٹ یوز کرنا چاہیے جس سے آپ کی فنگرز اور کلائی کو تحفظ مہیا ہو اور میڈین نرو کو بچایا جا سکے۔ اب ہم آتے ہیں ڈائیگنوزز کی طرف یا کارپل ٹنل سنڈروم کی تشخیص کی طرف۔ کارپل ٹنل سنڈروم کی تشخیص کلینکلی کی جا سکتی ہے، یعنی ڈاکٹر اپنے تجربے اور اپنے نالج کے مطابق کارپل ٹنل سنڈروم کو ڈائیگنوز یا تشخیص کر سکتا ہے۔ ایکس رے کیا جا سکتا ہے ریسٹ ہینڈ کا۔ ایکس رے میں جو آرتھرائٹس یا اس طرح کی جو دوسری کوئی فریکچر ہے یا کوئی اور میس ہے، کوئی اس طرح کا دوسرا ایشو ہے تو وہ بھی ڈائیگنوز کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ میڈین نرو کو پریس کرنے کے لیے آرتھرائٹس بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی ہڈیوں کا ایشو بھی ہو سکتا ہے، یا کارپل ٹنل کے اندر جو باقی ٹینڈنز ہیں ان کی سوزش بھی میڈین نرو کو پریس کر سکتی ہے۔ وہاں اگر کوئی ٹیومر ہے، کوئی میس ہے یا کوئی انفلمیٹری فلوئڈ ہے یا اس طرح کی چیز ہے وہ بھی اس کو پریشرائز کر سکتی ہے۔ یا کہ جو کارپل ٹنل کے اوپر جو ٹاپ پہ چھت ہے جو ایک لیگامنٹ ہے، ٹرانسورس لیگامنٹ، اگر یہ تھک ہو جائے تو یہ بھی میڈین نرو کو پریس کر سکتا ہے اور اس سے میڈین نرو میں سوزش ہو سکتی ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کارپل ٹنل سنڈروم میں ہاتھ کی پہلی 3.5 انگلیاں متاثر ہوتی ہیں۔ 3.5 انگلیوں سے مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کا انگوٹھا، انڈیکس فنگر، اس کے بعد مڈل فنگر درمیان والی جو انگلی ہے، اور اس کے بعد جو رنگ فنگر ہے چوتھے والی انگلی، اور چوتھے والی انگلی کا ہمیشہ آدھا حصہ متاثر ہوتا ہے۔ کارپل ٹنل سنڈروم میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو چھوٹی انگلی ہے یا جس کو پنکی فنگر کہتے ہیں یہ اس میں انوالو نہیں ہوتی۔ اگر ان علامات میں کسی جگہ ہاتھوں کی 5 انگلیاں انوالو ہیں یا شامل ہیں یا ان کے اندر سمٹمز ہیں یا علامات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کارپل ٹنل سنڈروم نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے ہاتھ میں درد کی۔ ایکس رے کے علاوہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے وہ ہے الٹراسونوگرافی۔ الٹراسونوگرافی کے اندر میڈین نرو کو بہت ہی آسان طریقے سے ایک بہت اچھے سینٹر میں یہ ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے، اور یہ 3-4-5 منٹ کا ٹیسٹ ہے جس میں الٹراساؤنڈ کے ذریعے میڈین نرو کی تھکنس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنی تھک ہے اور نارمل ہے یا اس کی تھکنس بڑھ گئی ہے، اور یہ ایک بہت ہی ویریفائڈ ٹیسٹ ہے اور زیادہ اتھینٹیکیٹڈ ٹیسٹ ہے۔ اس ویڈیو میں کارپل ٹنل سنڈروم سے بچاؤ کے لیے ہم کچھ ورزش تجویز کرتے ہیں۔ کارپل ٹنل سنڈروم یعنی میڈین نرو کے انوالو ہونے سے پہلے یا اس کے سمٹمز علامات آنے سے پہلے یہ ورزش کی جا سکتی ہے، اور اگر یہ سمٹم شروع ہو جائیں تو اس کے بعد بھی اس ورزش کو کیا جا سکتا ہے۔
ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دوسروں کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجیے۔ اگر آپ کو کسی بھی بیماری کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہے تو نیچے کومنٹس کے باکس میں اپنا سوال لکھیے،